الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال في موضع آخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في موضع آخر ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، قرآن کریم کی جن آیاتوں کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اسلامی عقیدے کا ایک خاص پہلو اس میں بیان کیا گیا ہے. اور وہ خاص واقعہ اور خاص پہلو جو ہے وہ واقعہ معراج سے متعلق ہے. پہلے تو یہ بات سمجھنے کی اور ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ معراج کا واقعہ ہوا ہے وہ انتہائی پختہ بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور اس میں ذرہ برابر شک اور شبہ کی بالکل گنجائش نہیں ہے. یہ خالصتاً اسلامی عقیدے سے متعلق ہے اور اس میں یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا گیا اور باقاعدہ اس جسمانی بدن کے ساتھ، اس جسم کے ساتھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں لے کر پھرتے تھے، لوگوں کے پاس جس جسم کے ساتھ حضرت تشریف لے جاتے تھے اسی جسم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا گیا. یہ اس پر اتنا زور دینے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یا تو تذبذب کی وجہ سے یا پھر بے دینی کی وجہ سے، اس لیے کہ ضروری نہیں کہ سب لوگ بے دین ہی ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سب لوگ متذبذب ہوں یعنی کنفیوژن کا شکار ہوں. ہاں، ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے اپنا سیدھا راستہ چھوڑ کر غلط راستے پر اپنے آپ کو ڈال دیا ہے. تو ان لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ سفر کیا. بعضوں نے کہا نہیں، حضرت کا جسم تو یہاں تھا، روح گئی ہے اور پھر واپس آ گئی. یہ سب فضول اور بکواس ہے. خالصتاً یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جسم کے ساتھ صحابہ کے درمیان میں، صحابیات کے پاس، امہات المؤمنین کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، اس جسم کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں جسم انصری، اس جسم کے ساتھ حضرت نے بیت المقدس کا بھی سفر کیا یعنی مسجد اقصیٰ کا بھی، اور اسی جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. حضرت خود آسمان پر تشریف لے گئے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی معجزہ تھا. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ اور مہینے کے متعلق بہت سارے اقوال ہیں. یہ جو مہینہ مشہور ہو گیا ہے رجب کا مہینہ، رجب کے لیے بعض جو کمزور لوگ ہیں دینی معلومات کے اعتبار سے یوں سمجھ لیجئے، یا پھر یہ کہ وہ لوگوں نے خاص اس پر توجہ ہی نہیں دی، تو انہوں نے معراج کے سفر کے لیے اور ایک دوسرے عمل کے لیے رجب کے مہینے کو زبردست پکڑ رکھا ہے. جیسا کہ 22 رجب کی تاریخ جو ہے وہ کونڈوں کے لیے خاص کر دی. کونڈے کا تعلق اسلام سے بالکل دور دور تک نہیں ہے. 12 صدیاں اسلام کی ایسی گزری کہ کونڈے کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. شرق سے غرب اور شمال سے جنوب تک کوئی نہیں جانتا تھا. اور آج 14.5 صدیاں گزر لینے کے بعد بھی بر صغیر کے علاوہ کونڈوں کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ بر صغیر سے ہٹ کر کسی بھی بڑے عالم کی کتاب آپ کھول کر دیکھ لیں، کونڈے کو جانتا ہی نہیں ہے. اس لیے کونڈے کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس معاملے میں ذہن بالکل صاف ہونا چاہیے کہ رجب کی 22 تاریخ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتی، کوئی تعلق نہیں. حضرت کی پیدائش رمضان کی یا شوال کی اور وفات کی تاریخ میں رجب کا کوئی دخل نہیں ہے. اس لیے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت جعفر صادق کی یاد میں مناتے ہیں وہ یا تو غلط بیانی سے کام لیتے ہیں یا پھر انہوں نے تحقیق بالکل نہیں کی. آپ اس
کو 150 سال سے زیادہ کوئی پرانا، 150 تو میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، 1906 یا 7 میں جو ہے وہ اس کی ابتدا ہوئی ہے رامپور سے۔ رامپور میں جو ہے وہ شیعت کا ایک بڑا گڑھ تھا اور شیعہ نوابوں کی حکومت تھی، اس وجہ سے اس کے اثر سے جو ہے یہ تمام چیزیں پھیلی ہیں، ورنہ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں البتہ رجب کی 22 تاریخ کو ایک بڑا سانحہ، بڑا واقعہ جو اندوہناک واقعہ ہے، ایک بہت بڑے اور بہت جلیل القدر صحابی، خلفائے راشدین کے بعد اور عشرہ مبشرہ کے بعد، جن کا ایک بڑا رتبہ ہے اسلامی عقیدے میں، ان کا ایک بڑا حصہ ہے، اس لیے کہ ہم عقیدے کا حصہ مانتے ہیں رتبوں کو عقیدے کا حصہ مانتے ہیں ہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کی جماعت کے بعد انسانیت میں سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا مانتے ہیں بحیثیت عقیدے کے، صرف ایسے کہنے کے اعتبار سے نہیں، اس کو عقیدے سے جوڑ کر مانتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ صدیق اکبر کا درجہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے۔ 10 آیتیں ان کی منقبت میں، ان کی بڑائی میں، ان کی فضیلت میں اور ان کا رتبہ بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن میں نازل کر دی۔ قیامت کی صبح تک وہ آیتیں پڑھی جائے گی اور ان کا رتبہ ہمیشہ بلند رہے گا۔ تو صدیق اکبر، فاروق اعظم ان کے بعد، پھر حضرت عثمان ذو النورین اور ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ یہ باقاعدہ ترتیب ہے، اس ترتیب میں گڑبڑی کرنا گویا عقیدے کو یا تو خلط ملط کر دینا ہے یا پھر عقیدے کو بے حیثیت کر دینا ہے۔ اس لیے جس ترتیب سے اہل سنت والجماعت کے ائمہ نے، علماء نے یہ خلافت کی اور صحابہ کی جو ترتیب بیان کی، اس میں ذرہ برابر گڑبڑی کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ ایک بات ہوگی، اور ان لوگوں کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ عشرہ مبشرہ کے بعد، یعنی یہ خود عشرہ مبشرہ میں سے 4 تو یہی ہیں اور باقی 6 صحابہ، اور ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنی بڑی شخصیت ہے اسلامی دنیا کے بھی جو 62 ممالک ہیں وہ، اور ان کے علاوہ کچھ وہ جگہیں جو پہلے مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی اور بعد میں جو ہے وہ حالات سے بدلنے کی وجہ سے، مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے غیر مسلموں کی ان جگہوں پر، ان علاقوں پر یا ان ممالک پر کنٹرول ہو گیا۔ وہ سارا کا سارا علاقہ اکیلا امیر معاویہ کی جو ہے قلمرو میں تھا، ان کی اپنے اقتدار میں تھا۔ 64 لاکھ مربع میل، یعنی 64 اسکوائر میل پر، 64 لاکھ اسکوائر میل پر ان کی حکومت تھی، چھوٹی چیز نہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے بڑا علاقہ اگر کسی نے اپنی حکومت میں فتح کیا ہے، امیر معاویہ ہے۔ زمین پر ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کی بستی ہے، امیر معاویہ کے کارناموں کا اثر ہے، چاہے وہ امیر معاویہ کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، وہ سارے کے سارے علاقے کے لوگ امیر معاویہ کے احسان مند ہونے چاہیے۔ یہ امیر معاویہ تھے جن کی حکومت میں ان لوگوں کو مسلمانوں کے اندر شامل ہونے کا موقع ملا، اس لیے امیر معاویہ کے انتقال کی تاریخ ہے جو رجب کی 22 تاریخ، اور اس کو جو ہے وہ شیعوں نے حضرت معاویہ سے دشمنی کی وجہ سے اس دن خوشی منانے کے طور پر انہوں نے جو ہے وہ شیرینی بنانا شروع کیا، اور اس کو پہلے چپکے چپکے تقسیم کرتے تھے، بعد میں علل اعلان یعنی کھلا تقسیم کرنے لگے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کو کم از کم یہ غلطی نہیں کر سکتے، اگر ان کو پتہ چل جائے تو اہل سنت یہ والی غلطی نہیں کر سکتے کہ رجب کی 22 تاریخ اتنا بڑا صحابی ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، ام المؤمنین کا مطلب ساری امت کی ماں، اور ساری امت کی ماں کون ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج مطہرات۔ ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ یعنی حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی یہ سگے بھائی ہیں۔ حضرت نے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہادی اور مہدی، اس کو خود ہدایت ملی اور اس کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ہدایت ملے گی، اور ملی۔ جتنا علاقہ ان کے ذریعے سے فتح ہوا اس میں اکثریت مسلمان ہوئی، تو ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملی۔ اس بندے کے متعلق بدگمانی کرنا بھی اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا۔ بد زبانی تو بہت آگے کی چیز ہے، بد زبانی تو یعنی زبان کو ان کے لیے ان کی برائی میں ملوث کر دینا اور گندا کرنا، وہ تو بہت آگے کی چیز ہے۔ بری باتیں سن لینا وہ بھی اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ اس لیے حضرت کوئی بھی کتنا بھی بڑا کسی بھی جگہ کا ہو، اگر ان کے متعلق کچھ بکواس کر رہا ہے اس کی بات قطعاً نہ سنیں،
یہ بہت بڑے درجے کے صحابی. اور رجب پورے سال آپ جو بنانا چاہیں، جس برتن میں بنانا چاہیں، جس کو کھلانا چاہیں، شریعت نہیں روکتی. شریعت نہیں روکتی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کھیر بنائیں، کوئی اور مٹھائی بنائیں، کچھ بھی بنائیں، کسی بھی تاریخ کو بنائیں. مگر جب کچھ غلط لوگ کسی ایک تاریخ کو متعین کر لیں تو صحیح لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان غلط لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کر دیں. ان غلط لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کر دیں. پورے سال رجب کی 22 تاریخ کے علاوہ پورے مہینے جو بنا کر آپ کھانا چاہیں کوئی نہیں روکتا. مگر جب آپ رجب کی 22 کو بنا رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ غلط لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کریں. اس لیے ویسے ہی بچوں نے کہا بچوں کی مانگ کو پہلے دن پورا کر لیں، 20 کو 21 کو پورا کر لیں، 22 کو کیوں پکڑ کے رکھتے ہیں؟ اور 22 کو چھوڑ کر 23 24 25 پورے سال کون بنا کر رہا ہے؟ جو مٹھائی بنانی ہے، آپ کو کھیر بنانی ہے، پوری بنانی ہے، اس کے علاوہ کوڈے میں بنانی ہے، کسی اور چیز میں بنانی ہے، وہ آپ کی مرضی پر. مگر رجب کی 22 تاریخ کچھ غلط لوگوں نے اپنے لیے طے کر رکھی ہے. اگر آپ غلط نہیں ہیں تو آپ ان کے اندر شامل نہیں ہوں گے بلکہ صحیح راستہ خود چنیں گے. جب کو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں جب کسی غلط بات سے روکا جاتا ہے. بچوں نے کہا ٹھیک ہے پھر دیکھو ہمارا کام آپ کو شریعت کا صاف اور ستھرا آئینہ دکھانا ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ کو آئینے میں چہرہ دیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی کی بات ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی کی بات ہے. مگر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو شریعت کی وہ باتیں جو ضروری ہے وہ آپ کے کانوں تک پہنچا دیں. بہرحال ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسری جو ہے وہ 27 تاریخ ہے. تو معراج کا سفر عقیدے کا حصہ ہے مگر اس کے مہینے میں اختلاف ہے. تاریخ تو بہت آگے کی چیز، مہینے میں اختلاف ہے. جیسے کچھ لوگوں نے رجب لکھا ہے، کچھ لوگوں نے ربیع الاول اور ربیع الاخر بھی لکھا ہے. بہت سارے اقوال ہیں، بہت سارے اقوال ہیں. کیوں اقوال میں اختلاف ہے؟ اس لیے کہ کوئی یہ چیز عبادت کی چیز نہیں تھی. عقیدے کا حصہ ضرور ہے مگر عبادت کی چیز نہیں تھی. اس کو کوئی منانے کا ڈے نہیں ہے. یہ جیسے جو ہے وہ ویمنس ڈے بنا دیا اور فادرس ڈے بنا دیا اور مدرس ڈے. اسلام میں ڈے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. یہ رسم و رواج والا دین نہیں ہے، یہ صاف اور ستھرے چلنے والا دین ہے. اس میں زندگی کا ہر دن شریعت کا ہی دین ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعین ہی نہیں کی، صحابہ نے اس میں کوئی تعین ہی نہیں کی. فجر کی نماز میں شرق سے غرب تک کوئی اختلاف بتا دے، کوئی نہیں بتائے گا. مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک 190 کروڑ لوگ ہیں مسلمان. تقریباً بلکہ 190 سے بھی زیادہ 200 کروڑ مسلمان بستے ہیں. بتائیے نا کوئی اختلاف کر رہے ہیں؟ نہیں ہم لوگ تو جو ہے وہ 4 رکعت فجر میں فرض پڑھتے ہیں، ایسا کوئی بتائے گا؟ ظہر میں ہم 3 پڑھنے لگے ہیں، ایسا کوئی بتاتا ہے؟ کیوں؟ یہ اتنی صاف ستھری چیز ہے اور ضروری چیز ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. فضول چیزوں کی تعین نہیں ہے. صاف ستھری بات جہاں تعین نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے. بلا وجہ اس کو پکڑ کے رکھنا یہ یا تو ضد مان لیجیے یا گمراہی مان لیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ رجب کی مہینہ بھی ذہن میں رکھتے ہیں مگر لوگوں نے جو مشہور کر رکھا ہے، اس لیے آج رجب کی 27 تاریخ ہے تو سوچا کہ اسی پر ہی کچھ بات کہہ دی جائے. مضمون تفصیلی ہے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں مگر شروع میں کچھ تمہیدی بات ہے. تو ایک تو یہ کہ ہمارا یہ ذہن صاف ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ معراج کا سفر جسم کے ذریعے سے ہوا، خواب میں نہیں ہوا. خواب میں ہوتا پھر اختلاف کا کیا مسئلہ تھا؟ ہم دیکھیں سیرت کی کتابوں پر 10 صفحات اس پر لکھے ہیں. کس بات میں؟ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے معراج کے سفر سے واپسی میں تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا سفر بیان فرمایا. تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن وہ کہنے لگی اللہ کے نبی آپ یہ بات کا تذکرہ کافروں سے مت کرنا. پر نبی نے تو باقاعدہ کیا اس لیے کہ یہ معجزہ تھا اور لوگوں کو بتانا تھا. معجزہ ہوتا اس لیے تاکہ نبی کی نبوت پر اور صداقت پر بہت ثبت ہو جائے. ساری دنیا مان لے کہ اللہ کا خاص وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے. اسی لیے تو معجزہ ہوتا ہے، معجزہ چھپایا نہیں جاتا. تو حضرت نے سب کے سامنے کھلا بیان کیا کہ میں نے پوری رات نہیں، رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس جو تقریباً 1,500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور پھر بیت المقدس ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہاں سے 7واں آسمان کا سفر ہوا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا اور پھر حضرت تشریف لایا.
وہ تو اس بات پر ہی حیرت زدہ تھے کہ ہم لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں تو تقریباً 2 مہینے کا ایک طرف کا سفر ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کو مسجد اقصیٰ یعنی شام کو سیریا میں تھا، وہ ٹکڑے ہونے کی وجہ سے وہ الگ ملک بن گیا فلسطین. تو وہ فلسطین یعنی مسجد اقصیٰ جانے کے لیے ہم کو 2 مہینے کا سفر لگتا ہے. اور تم کہہ رہو گے میں رات پوری بھی نہیں بلکہ رات کے کچھ حصے میں گیا بھی ہوں اور آ بھی گیا ہوں. تو حضرت نے پھر اس کے بہت سارے شواہد بیان کیے. وہ شواہد کی بہت لمبی تفصیل ہے. اگر حضرت یوں کہتے میں نے خواب میں کیا، کسی کو اعتراض ہو سکتا تھا؟ خواب تو آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں نا. ایک بندہ جس نے کوئی لفظ انگریزی کا دیکھا بھی نہیں، پڑھنا تو دور کی بات، دیکھا بھی نہیں، اگر وہ یوں کہنے لگے کہ میں امریکہ گیا اور واپس آیا ہوں خواب میں، آپ اس کا انکار کریں گے؟ ہو سکتا ہے بھائی کیا خواب کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں خواب میں. تو حضرت کا خواب میں یہ تمام سفر کرنا کیوں بحث کا کوئی موضوع ہی نہیں بن سکتا؟ مشرکین انکار کر ہی نہیں سکتے. اور باقاعدہ سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب حضرت نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں نے معراج کا سفر کیا ہے تو کچھ وہ لوگ جو کمزور قسم کے ایمان والے تھے مرتد ہوئے، وہ ایمان سے پھرے. یہ باتیں لکھی ہے باقاعدہ ہماری کتابوں میں، یہ بات لکھی ہے کہ وہ لوگ جو کمزور ایمان والے تھے، جیسے حضرت نے یہ بات بیان فرمائی کہ میں نے اتنے وقت میں اتنا لمبا سفر کیا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، 7 آسمان کا سفر کیا، تو جن کے دل میں ایمان کمزور تھا پھر گئے. بھلا خواب کی باتوں میں بھی کوئی پھر سکتا تھا؟ سمجھ رہے یہ کیوں میں اتنا سب بول رہا ہوں؟ اس لیے بولتا ہوں کہ دل اور دماغ میں یہ بٹھائیں خواب میں نہیں ہوا، خواب میں نہیں ہوا. اس لیے جو لوگ خواب کے متعلق سوچ رہے کہ خواب میں ہوا ہے، یا پھر ایک طبقہ وہ ہے جو حدیث کا انکار کرتا ہے، وہ معراج کے پورے سفر کا انکار کرتا ہے. وہ معراج کے پورے سفر کا انکار کرتا ہے. قرآن کی آیت ہے باقاعدہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. اسرا یسری کے معنی رات میں لے کر چلنا، مسجد اقصیٰ تک لے گئی. یہ تمام باتیں اشاروں میں بات نہیں ہوئی ہے، وضاحت کے ساتھ قرآن نے بیان کر دی. اب جو انکار حدیث کرنے والے وہ کیا کہیں گے یا کیا کریں گے؟ وہ انکار حدیث تو ایک جو ہے وہ ہے بہانہ ہے، حقیقت میں وہ دین ہی کا انکار کر رہے ہیں. اس لیے کہ قرآن کی تمام آیتوں کی تفسیر تو حدیث کے ذریعے سے ہوتی ہے. جب آدمی حدیث کو ہی نہیں مانے گا تو قرآن کو کہاں سے مانے گا؟ اس لیے ان لوگوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے یہ کیا ہے اب، میں نے تو کبھی آج تک ایسا بندہ نہیں دیکھا. ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بیماری آنے سے پہلے اس کی پیش بندی ہوتی ہے، اس کی حد بندی ہوتی ہے. کوئی غلط بات آپ کے ذہن میں آ جائے اور اس کے بعد آپ کا ذہن خدا نخواستہ ایمان سے دور نکل جائے، متنفر ہو جائیں اسلامی تعلیمات سے، اس کے بعد آپ اس کا تریاق لیں اور اس کی دوا لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اس لیے صاف اور ستھرے لفظوں میں عقیدے کے متعلق باتیں سننے کی عادت بنانی چاہیے. اختلاف زمین پر ساری دنیا میں آپ ہر جگہ اختلاف کریں گے، جہاں دین کی بات آتی اتنے وسیع القلب ہو جاتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بڑا زمین پر شریف آدمی نہیں. اور روپیے کے بارے میں جھگڑنے پر ذرا برابر جھجکتا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تعلیمات کا ایک چھوٹا سا حصہ، ہزاروں نہیں لاکھوں حصہ بھی آپ دیکھیں گے، ہمیشہ ان کا اسٹینڈ، ان کا موقف دین کے بارے میں ذرا بھی برابر نہ چلے. اور اپنا مال اور اپنی ذات کے متعلق اتنے لچکدار کہ جانی دشمن سے باقاعدہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں ایک بڑے پہلوان کے مقابلے میں، اور وہاں اس پہلوان کو پچھاڑ دے تو اس کا سطر کھلتا ہے، حضرت واپس آ جاتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہاں یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ دین سننا نہیں چاہتے اور دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے، فور پلہ جھاڑ لیں گے. نہیں، میں اتنا شریف ہوں کہ میں کسی گمراہ کو برا نہیں کہہ سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ دل کو تکلیف پہنچانے میں مجھے بے باک ہوں میں، مگر کسی اور بندے کے بارے میں بہت ڈرتا ہوں. اور ذاتیت کا مسئلہ ہوتا ہے. وہاں حضرت نے خود پوچھا کہ تم واپس کیوں آ گئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ کہ اس کا سطر کھل گیا تھا اور مجھے شرم آ گئی. اللہ کے دشمن کو قتل کرنے جا رہے ہیں، پچھاڑ دیا ہے، گر گیا، وہ گرنے کی وجہ سے اس کا سطر کھل گیا. تیمم باندھا ہوا تو سطر کھلنے کی وجہ سے حضرت
بات سمجھ؟ تو وہ ذات کے لیے تو اپنے آپ کو قربان کر دیتے تھے، دین کے معاملے میں ذرا برابر لچک نہیں ہوتی. ہمارا معاملہ بالکل اس کے خلاف. جب یہ بات آتی ہے کہ آپ عقیدہ بیان کریں، آپ عقیدہ سنیں، فوراً ایسے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوگی. سود کا مسئلہ بیان ہو، پردے کا مسئلہ بیان ہو، اور دوسرے بہت سارے مسائل، بس آپ دین کو اتنا مت پھیلاؤ، سارے دین پر عمل مت کرنے دو، صرف نماز تک روک دو دین. یہ اچھا نہیں ہے. اس کا جواب ہم سب کو جو اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں، رکاوٹ کے لیے زبان کا استعمال ضروری نہیں ہے. رکاوٹ کے آپ کے پاس 50 طریقے ہیں، وہ جو طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں دین کو پھیلنے سے روکنے کے لیے، آپ کو اس طریقے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا جواب دینا ہے. اس لیے وسعت ظرفی ہونی چاہیے ذات کے معاملے میں. آپ کے 2-5 لاکھ روپے کسی نے اڑا لیے، آپ کی شرافت یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کریں. بہت شریف ہے تو معاف کریں، مگر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گستاخی کرے اور آپ کے خون میں گرمی نہ آئے، پھر یہ آپ کی شرافت نہیں ہے. جو کام نبی نے کیا وہ انتہائی شریفانہ ہے، جو کام نبی نے کروایا وہ انتہائی شریفانہ ہے. بات سمجھ گئے؟ نبی کا عمل یہ ہے ذات کے معاملے میں. حضرت کو ایک بندہ جو ہے وہ کسی کام کے لیے کہہ کے جاتا ہے کہ آپ یہاں ٹھہریے میں آنے والا ہوں. حضرت 3 روز مسلسل ضرورتیں پوری کرنے کے بعد، ضرورت کا مطلب استنجا کی ضرورت ہے یا کوئی اور ضرورت ہے، نماز کی ضرورت ہے، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد فوراً حضرت اسی جگہ پر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جس جگہ پر اس بندے نے روکا تھا. یہ ہے حضرت کا اخلاق. اس اخلاق پر آپ خوب عمل کریے، اس پر ضرور ثواب ملے گا، اس پر ضرور ثواب ملے گا. اور ایک طرف یہ ہے عمل کے بارے میں، دیکھیں آپ عمل کے بارے میں کہ حضرت کو اس پر ناگواری ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ گھروں میں نماز پڑھتے جماعت میں شامل نہیں ہوتے. مجھے اتنا غصہ آتا ہے ان لوگوں پر کہ چاہتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کر کے ان کا مکان جلا دوں اور مکان کے سمیت ان کو جلا دوں. حضرت کا غصہ دیکھیے. ایک وہ بندہ جو صرف ٹھہرا کے جاتا ہے، 3 دن کے بعد جب واپس آتا ہے تو حضرت کی طرف سے بس کیا آپ نے بس مجھے تکلیف میں مبتلا کی، اس سے زیادہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کہ تو 3 دن کے بعد آیا، پھر کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے یا نہیں آتا. اور ایک طرف یہ مسئلہ کہ وہ جماعت چھوڑ رہے ہیں، نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں. ایک عملی غلطی میں نا، اس عملی غلطی کے بارے میں حضرت کا موقف دیکھیں تو دین اس کا نام ہے، اس کا نام نہیں ہے کہ آپ دین کو بالکل مسل کے رکھ دیں، کچل کے رکھ دیں اور جو ہے وہ اس میں سمجھوتے کریں. کوئی کچھ بھی بولے صاحب اللہ کرے گا، تو جو تیرے گھر کی دیوار پر کوئی دوسرا دیوار رکھ دے اس پر بھی تو بولتے اللہ نہیں ملے گا، وہاں کیوں نہیں بولتا؟ تیری شرافت وہاں کا کیوں ختم ہو جاتی؟ یہ بار بار دیکھنے میں آتا ہے. اس لیے اس سے بچیں، آپ اس سے بچیں. شرافت کی جو جگہ ہے وہ یہ ہے ذاتیات پر آپ شرافت سے کام لیں. مال چھوڑ دیں، کسی نے آپ کو گالی دی آپ اس کو معاف کر دیں، کسی نے آپ کو تھپڑ مار دیا آپ اس کو معاف کر دیں. جسمانی، نفسیاتی، مالی وہ تکلیف ہے اپنی ذات پر جو آ رہی ہے اس کو آپ نظر انداز کریں تو آپ صحیح معنی میں شریف ہیں، تب آپ نبی کی صحیح تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں. اور اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں، اس کے علاوہ شرافت کا آپ کا مصرف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شرافت نہیں ہے، شرارت ہے. یہ شرافت نہیں ہے، یہ تو شرارت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہمیشہ عقیدہ سنیں. اب بہرحال اصل تو حدیث ایک لمبی سی جو حدیث ہے جس میں پورا واقعہ بیان کیا، وہ حدیث صرف میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. معراج کا مفصل واقعہ، مستند واقعہ. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی عمر اور بہت ساری جو ہے وہ مال اور اولاد کی بڑھوتری کا واقعہ مشہور ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کی رات کے احوال اور واردات کی تفصیل صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے بیان کرتے ہوئے فرمایا اس رات میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا. بعض موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے میں لیٹنے کا بھی ذکر فرمایا. ہو سکتا ہے پہلے حجرے میں لیٹو بعد میں حتیم میں آ گئے. حتیم اس حصے کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار زیارت کا موقع نصیب فرمائے جو کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، مگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب کفار مکہ نے اس کو بنایا تو پیسہ کم پڑنے کی وجہ سے وہ حصہ بنانے سے رہ گیا، وہ باقاعدہ نشان زدے. اس رات میں حتیم میں لیٹا ہوا تو بعض موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے میں لیٹنے کا ذکر فرمایا. اچانک ایک آنے والا یعنی فرشتہ میرے پاس ہے اور اس نے میرے جسم کے یہاں سے یہاں تک کی بتایا کہ کتنا حصہ
چاک کیا، یعنی میرا سینہ چاک کر کے میرے دل کو نکالا. اس کے بعد میرے سامنے سونے کا ایک تشت یعنی پلیٹ لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اور اس میں میرے دل کو دھویا گیا. پھر دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، محبت، علم، ایمان کی دولت بھری گئی. پھر دل کو سینے میں اس کی جگہ رکھ دیا. اس کے بعد سواری کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے نیچا اور گدھے سے اونچا تھا. خچر بولتے ہیں گدھا اور گھوڑی کے، یا گھوڑا اور گدھی کے ملنے سے جو نسل پیدا ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں خچر. یہ جانور سفید رنگ کا تھا اور اس کا نام براق تھا. اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا. مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ میں آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر پہنچا. جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو دربان یعنی فرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں. پھر پوچھا گیا تمہارے ساتھ؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد سوال کیا گیا ان کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا یا آج خود آئے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا بلائے ہوئے ہیں. تب ان فرشتوں نے کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو. اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا. جب میں آسمان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام میرے سامنے کھڑے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے باپ یعنی جد اعلیٰ آدم علیہ السلام ہے. میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا میں نیک بخت بیٹے اور پیغمبر صالح کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر دوسرے آسمان پر آئے. انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پھر وہی سوال جواب ہوا. پھر پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون؟ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا. پھر سوال کیا گیا ان کو بلانے کے لیے کہا. پھر انہوں نے خوش آمدید کہا آنے والے کو آنا مبارک ہو. اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا. جب میں آسمان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں جو ایک دوسرے کے خالازاد بھائی تھے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور یہ عیسیٰ ہیں، اس کو سلام کرو. میں نے دونوں کو سلام کیا اور دونوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا نیک بخت بھائی یعنی خوش نصیب بھائی اور پیغمبر صالح کے معنی نیک، جو پیغمبر صالح کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر اوپر چلے، تیسرے آسمان پر آئے. دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو وہی سوال جواب ہوا. پھر یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہے ان کو سلام کرو. میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا میں نیک بھائی پیغمبر صالح کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر اوپر چلے. چوتھے آسمان پر بھی وہی سوال و جواب ہوا اور یہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا میں نیک بخت بھائی اور پیغمبر صالح کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر اوپر چلے. پانچویں آسمان پر فرشتوں سے گفتگو کے بعد دروازہ کھولا گیا جہاں حضرت ہارون علیہ السلام تشریف فرما تھے. یہ ہارون ہے ان کو سلام کرو. میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا خوش آمدید. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر اوپر چلے اور چھٹے آسمان پر آئے. یہاں بھی فرشتوں کا وہی مکالمہ ہوا، وہی بات چیت ہوئی. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی. یہ موسیٰ ہیں ان کو سلام کرو. میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا میں نیک بھائی اور پیغمبر صالح کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے بعد جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک نوجوان جس کو میرے بعد رسول بنا کر دنیا میں بھیجا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے کہیں زیادہ جنت میں داخل ہوں گے. بہرحال اس چھٹے آسمان سے گزر کر جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لیے اوپر چلے اور ساتویں آسمان پر انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا. تو پوچھا گیا کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل. پھر پوچھا تمہارے ساتھ؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد وہی تمام باتیں ہوئی اور وہاں ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے باپ یعنی موری سے اعلیٰ یعنی بڑے وارثدار حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سلام کرو. میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا میں نیک بخت بیٹے اور پیغمبر صالح کو خوش آمدید کہتا ہوں. بیٹا اس لیے کہا کہ آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دادا کے سلسلے میں آگے چل کر بنتے ہیں، یعنی ان کے دادا کے دادا یعنی تقریباً 12-13 انسانوں کے فاصلے کے بعد بنتے ہیں. اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا. میں نے دیکھا کہ اس کے پھل یعنی بیر مقام ہجر کے بڑے بڑے مٹکوں کے برابر ہیں اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے. جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے. میں نے وہاں 4 نہریں بھی دیکھی، 2 نہریں تو باطن کی تھی اور 2 نہریں ظاہر کی تھی. میں نے پوچھا جبرائیل یہ 2 طرح کی نہریں کیسی؟ جبرائیل نے بتایا یہ باطن کی 2 نہریں جنت کی ہیں اور یہ ظاہر کی 2 نہریں نیل اور فرات ہیں. پھر
مجھ کو بیت المعمور دکھلایا گیا، اس کے بعد ایک پیالہ شراب کا، ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالہ شہد کا میرے سامنے لایا گیا، اور مجھے اختیار دیا گیا کہ ان تینوں میں سے جس چیز کا پیالہ پسند ہو لے لیجئے۔ چنانچہ میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھ کر کہ میں نے دودھ کا پیالہ اختیار کیا کہا دودھ فطرت ہے، اور یقیناً تم اور تمہاری امت کے لوگ اسی فطرت پر قائم اور عامل رہیں گے، اور جہاں تک شراب کا معاملہ ہے وہ ام الخبائث یعنی تمام شر اور فساد کی جڑ ہے۔ اس کے بعد وہ مقام آیا جہاں مجھ پر ایک دن اور ایک رات کی 50 نمازیں فرض کی گئی۔ وقت ہو گیا، باقی آئندہ انشاءاللہ۔ آئندہ کا مطلب آئندہ سال۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔